لیکن پیغام جو آپ کو دینا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ اے زینب تھوڑا سا نا صحن میں چل لیا کرو، تھوڑا سا چہل قدمی کر لیا کرو اور عادت بناؤ، گھر کے کام، عبادت، تلاوت، یہ ساری اپنی جگہ چل لیا کرو۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا کہ ابا جان کیا حکمت ہے اس میں کیا حکمت ہے کہ گھر میں چلا کروں؟ کربلا کے واقعے کے بعد یہ سمجھ آئی کہ حکمت یہ تھی کہ مولا علی جانتے تھے کہ میری شہزادی نے کربلا کے بعد دمشق تک، پھر دمشق سے مدینہ تک یہ سفر پیدل چل کر کرنا ہے۔ حضرت علی نے اس وقت ہی اس چیز کی نشاندہی فرما دی۔ تو یہ تو وہ خانوادہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو سب پہلے سے تیار تھے، جو جانتے تھے کہ ہم نے اپنی جانیں، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دینا ہے۔ نواسہ رسول امام علی مقام کو یہ جو میں نے بیان کی نا کہ کثرت انا اعطینا کل کوثر، شہادتیں بہت ہوئی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت صدیق اکبر ساتھ آئے، دشمن آئے، حضرت صدیق اکبر پر حملہ آور ہو گئے، مارے کھائیں، ساری زندگی ساتھ گزاری۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو بھی مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ شہادتوں کی داستان ایک بڑی طویل ہے اسلام کے پاس، لیکن یہ بات آج پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ جتنا غم شہادت حسین کا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کسی اور کو یاد نہیں کیا جا رہا۔ چاہے کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی قوم ہو، جس طرف بھی دیکھتے ہیں آج حسین حسین ہو رہی ہے۔ یہ اسی انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر ہے کہ آج حضور کی آل کا ذکر ہر کوئی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آل رسول کا دامن، آل رسول کی محبت تو قرآن میں ہم پر لازم قرار دے دی نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محبوب نے کہہ دو کہ میں نے تو تمہیں رسالت کی جو خدمت کی، جو تمہیں دین تک پہنچایا، توحید کا بتایا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن اے محبوب انہیں کہہ دو کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں، میرے جو قریبی ہیں ان سے مودت اختیار کریں۔ تو حضور کی آل کی محبت و مودت کا حکم تو خود اللہ نے دے دیا ہے، ان سے نسبت بلکہ حضور کی دعا تھی، فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور ہر اس شخص سے محبت کر کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے، اگر حضور کی محبت چاہیے تو یہ نواسہ رسول کی محبت کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے کہ جس کے سینے میں امام علی مقام کی محبت ہوگی پھر اسی کو اللہ کی محبت ملے گی، پھر اسی کو حضور کی محبت ملے گی، اور پھر کربلا کا وہ صحرا بڑا دیکھیں سوچنے والی بات ہے۔ جن کی اولاد ہے نا وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر، علی نام تھا نا، اصغر کہتے ہیں چھوٹا، کہ چھوٹے علی ان کو بھی شہید ہوتے اپنے ہاتھوں میں دیکھا، اور پھر جو اس سے بڑا غم کے نوجوان علی اکبر کہ جن کو دیکھ کے نانا کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، ان کا چہرہ بددہا کے چہرے کے مشابہ تھا کہ جس چہرے انور کی رب نے قرآن میں قسمیں کھائیں وہ علی اکبر تھے، اور کربلا کا صحرا تھا، اور دشمن بھی کوئی یہودی نہیں، کوئی نصرانی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے، کلمہ پڑھنے والے، جن کو دین بتایا، جن کو ایمان کا بتا دیا، جن کو اخلاق سکھائے، جن کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ دیا،
وہی لوگ آ کر آج وہی شبیہ مصطفیٰ ہیں، وہی علی اکبر ہیں، اور ان کے سینے پر بھی برچھی ماری گئی۔ اس والد کا حوصلہ دیکھیں کہ جس نے ننھے علی اصغر کو شہید ہوتے بھی دیکھا اور اپنے جوان علی اکبر کو بھی شہید ہوتے دیکھا، کتنا حوصلہ ہے۔ اور پھر اپنے بھائی عباس کو، وہ عباس کہ شمر نے کہا آ جاؤ، ہماری طرف آؤ، پیسہ بھی ہے، دولت، شہرت، عہدہ سب ملے گا، اس طرف آ جاؤ۔ ادھر کیا کر رہے ہو؟ بھوک، پیاس، قربانی، غم، شہادت، لیکن قربان جاؤں حضرت عباس کی وفا پر۔ آج کیوں وفا کے نام پہ سب سے پہلے حضرت عباس کا ذہن میں خیال آتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کہا نہیں، میری والدہ نے جو مجھے نصیحت کی نا کہ بیٹا جو مرضی ہو جائے تم نے نواسہ رسول کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور ہر حال میں وفا کرنی ہے، ہر حال میں وفا کرنی ہے۔ اور آپ نے وفا کر کے دکھائی، آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ اور لوگ ہیں کہ جن کے بھائی اگر دوسری والدہ سے ہوں تو وہ تو پہلے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی کو کچھ ہو اور میں آگے آؤں، لیکن قربان جاؤں اس وفا کے تاجدار پر کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ پھر حضرت ابوبکر ابن علی، یہ بھی حضرت علی کے شہزادے ہیں کربلا میں، حضرت عمر ابن علی یہ بھی شہزادے ہیں۔ پھر امام علی مقام کا حوصلہ دیکھیں کہ اپنا بھائی امام حسن مجتبی کے شہزادے حضرت قاسم، بھائی کی نشانی تھے نا، بھائی کا عکس تھا، وہ بھائی کہ جنہیں مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا، حضور کے شہر انور میں شہید کر دیا گیا، اس پیارے بھائی کا شہزادہ حضرت قاسم، حضرت حسن مثنی، یہ وہ نسبتیں تھیں ایک ایک کر کے امام علی مقام نے سب کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور پھر یہی وقت تھا عصر کی نماز کے بعد کا، یہی وقت تھا 10 محرم الحرام کا کہ جب سارے شہید ہو چکے، حضرت زین العابدین آئے جن کو علی الاوسط کہا جاتا ہے، درمیانے علی، علی اکبر سے چھوٹے تھے، آئے، بابا جان سب شہید ہو گئے، ہم شہید ہونے آئے ہیں، ہم دین کو بچانے آئے ہیں، اب مجھے بھی اجازت عنایت فرمائیں، میں بھی جا کر اپنی جان پیش کر دوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہا مجھے بھی اجازت دیں، کہا نہیں، یہ جو کثرت ہے نا جس کو آج ختم کرنے کے لیے دشمن خون بہاتا جا رہا ہے کہ حضور کی آل کا نام مٹ جائے، اے شہزادے یہ نام، یہ نسبت، یہ کثرت اب تمہیں سے چلنی ہے، تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم میدان جنگ میں آ کر اپنی جان پیش کر دو۔ وہ بھی پھر رک گئے۔ پھر امام علی مقام سجدے میں سر رکھ دیا، حالانکہ دشمن موجود تھے، جانتے تھے کہ اب یہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے اپنی جان، اپنی روح، اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش فرما دیا۔